نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ آج ہمارے رمضان کورس کا تراویح کے متعلق لیکچر چل رہے ہیں، جن میں ہم تراویح کے مختلف مسائل سیکھ رہے ہیں۔ تراویح کے متعلق آج تیسرا اور آخری لیکچر ہے، جس میں ہم مختلف مسائل کو جانیں گے۔ پہلا مسئلہ، تراویح کی نیت کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یعنی جب ہم تراویح پڑھنے کھڑے ہوں گے تو اس میں ہم کیا نیت کریں گے، کن الفاظ کے ساتھ نیت کریں گے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، کہ نیت دل میں پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ جیسے دل میں پختہ ارادہ کیا کسی نے تو وہ اس کی نیت ہو گئی۔ لیکن الفاظ سے ادا کرنا، الفاظ جو ہے وہ نیت میں الفاظ ادا کرنا وہ کیا ہے؟ مستحب ہے، جس میں بہت ساری عربی آیات، عربی کلمات ہوتے ہیں، اور اردو میں بھی ہم نیت کرتے ہیں۔ جیسے ہم ہر نماز میں بھی اردو کے جو الفاظ ہیں اس سے نیت کرتے ہیں، تو وہ کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نیت تراویح کی کیا ہوگی؟ تو ان الفاظ کے ساتھ ہم نیت کر سکتے ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد نیت کرنا ہے۔ آپ 4 بھی کر سکتی ہیں، لیکن 2 رکعت کر کے تراویح پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ اچھا، نیت کے الفاظ کیا ہیں؟ کہ کہا جائے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت موقدہ تراویح کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کر سکتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ مستحب ہے۔ ترویحہ کے معنی ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا کہ آرام کرنا، بیٹھنا، کچھ دیر آرام کرنا ترویحہ کہلاتا ہے، اور یہ مستحب ہے۔ یعنی 4 رکعت کے بعد جب ہم 2 کر کے پڑھیں گے، 4 رکعت ہو جائیں گی، تو اس درمیان میں بیٹھنا، کچھ دیر آرام کرنا مستحب ہے، اور اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ اور اس دوران آپ کوئی بھی جائز کام کر سکتی ہیں، جیسے پانی پی لیا، درود پاک پڑھیں گے بیٹھ کر، یا کوئی بھی آپ کا جائز کام وہ اس دوران کر سکتی ہیں۔ کچھ دیر، زیادہ دیر نہیں، کچھ دیر کرنا ہے۔ لیکن جو مروجاً یہاں یہ طریقہ جو رائج ہے ہمارے، مروجہ یعنی کہ جو طریقہ رائج ہے، اب رائج کیا ہے کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ صحیح، تو ہم یہ دعائے تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ خواتین کے لیے اگر کہیں تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جیسے کہ آج کل رائج ہے، ہالز وغیرہ میں یا کسی گھر میں ایک اہتمام کیا جاتا ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ خواتین بھی پڑھیں، تو درج ذیل شرائط کے ساتھ شرکت کر سکتی ہیں۔ شرائط جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ باہر نکلیں عورتیں، تو کچھ شرائط ہیں جن کی بنا پر وہ نکل سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بھی شرائط نہیں پائی گئی تو پھر اس عورت کا گھر سے نکلنا ناجائز ہوگا۔ تو وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، محرم کی اجازت سے جائے۔ جیسے محرم کون کون ہوتے ہیں؟ گھر کے جیسے بھائی ہیں، گھر کے جو محارم ہیں، بھائی، شوہر، باپ، بیٹا وغیرہ، یہ گھر کے محارم ہیں۔ تو ان محارم کے ساتھ ہی آپ جب نکلیں گی تو ان کے ساتھ ہی جائیں گی۔ دوسری شرط ہے، محرم کے ساتھ تو جائے، لیکن اگر کوئی بھی گھر میں موجود نہ ہو تو پھر امینہ عورتوں کے ساتھ جائے۔ امینہ نیک عورتوں کو کہا گیا ہے کہ نیک عورتیں ہوں جو ادھر ادھر غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑیں، تو وہ سیدھے مسجد جائیں، جماعت تراویح پڑھیں اور سیدھے گھر آئیں، تو ان کے ساتھ بھی عورتیں جا سکتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ با پردہ جائے، یعنی شرعی پردہ کرے، شرعی پردے میں جائے۔ جیسے کہ شرعی پردے آپ کو پتہ ہے
کہ گلوز وغیرہ پہنے اور اچھے طرح اپنے آپ کو ڈھانک کر جائے برقع وغیرہ پہن کر. اگر وہ شرعی پردے میں نہیں جاتی ہے، اسی طرح چادر کو جو وہ لپیٹ لیتی ہے، چہرہ نہیں چھپاتی ہے. چہرہ چھپانا جو ہے وہ آج کل جو ہے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، فتنے کا سبب ہے، اس لیے تو پوری طرح خود کو ڈھانپ کر جائیں، ورنہ اس کے لیے اس تراویح کے لیے جانا ناجائز ہوگا. چوتھی شرط ہے کہ راستہ پرامن ہو. پرامن سے کیا مراد ہے کہ ایسا راستہ نہ ہو کہ جہاں جان و عزت یا مال وغیرہ کا خطرہ ہو. ٹھیک ہے، کسی قسم کا بھی جان عزت مال کا خطرہ ہو تو ایسا راستہ اختیار نہ کرے. اور اگر ایسا ہی راستہ ہے آپ کے راستے میں پڑتا ہے تو پھر تراویح کے لیے نکلنا جائز نہیں ہوگا، پھر آپ گھر میں ہی تراویح پڑھیں. اس کے بعد پانچویں شرط ہے کہ جس جگہ تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، جیسے ہال وغیرہ میں کیا گیا ہے، ٹینٹ وغیرہ لگ جاتے ہیں، یا کسی گھر میں اہتمام کیا گیا ہے، تو وہاں پر مرد اور عورت کا راستہ الگ ہو. یعنی مرد دوسرے راستے سے جاتے ہوں اور خواتین کا راستہ بالکل الگ ہو، یعنی ان کے خلط ملط ہونے کا کوئی بھی امکان باقی نہ ہو. چھٹی شرط یہ ہے کہ جس کام کے لیے جائے وہی کرے. اب کس کام کے لیے جا رہی ہیں کہ تراویح کے لیے نکل رہی ہیں، تراویح کی ہی نیت کر کے نکل رہی ہیں، تو اس لیے وہاں جا کے نماز ہی پڑھیں. عموماً عادت ہوتی ہے بہنوں کی، میرا مشاہدہ بھی ہے کہ کوئی بھی محفل ہے یا کسی، تو جیسے میلاد کی محفل ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی اس طرح کی محفل ہے کہ جہاں آپ کو بیٹھ کر علم حاصل کرنا چاہیے، شوق سے سننا چاہیے، لیکن وہاں اکثر بہنیں جو ہیں وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں آپس میں، تو یہ درست نہیں ہے. اگر آپ باتیں وغیرہ وہاں جا کے کرتی ہیں کہ کچھ بہنیں تراویح پڑھ رہی ہیں لیکن آپ پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں وغیرہ کر رہی ہیں، تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا. آپ پھر اس کے لیے آپ کا گھر سے نکلنا بھی جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نیت تو کر کے آئی تھی کہ تراویح پڑھنی ہے، لیکن آپ وہاں پہنچ کے جو ہے وہ باتوں میں لگ جاتی ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. امید ہے کہ آج کے جو مسائل ہم نے سیکھے ہیں وہ آپ کی سمجھ آ گئے ہوں گے. کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ سوال کر سکتی ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو بھی آج ہم نے تراویح کے مسائل مکمل کیے ہیں، انہیں یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، اپنے پاس محفوظ کرنے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.